अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्सा कबल फ्रांस के मशहूर गिरजाघर नोट्रे डैम में आग लग गई और इसका बड़ा हिस्सा जलकर खाकिस्तर हो गया। अजीब इत्तेफाक, इसी दिन बैतुल मक़दस या यरूशलेम में मस्जिद अक्सा को भी आग लग गई थी। ताहम मुहाफिज इसे बर वक्त बुझाने में कामयाब रहे। यूं मस्जिद के कुछ हिस्से का नुकसान हुआ, मगर ये बात पुरस्रार ही है कि मस्जिद अक्सा में आग कैसे लगी। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी जेम्स माइकल रोहान ने किबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जनूब मशरकी जानिब एंड किबला की तरफ का बड़ा हिस्सा गिर गया। मेहराब में मौजूद मिंबर भी नजर आतिश हो गया, जिसे सलाहुद्दीन अयूबी ने फतह बैतुल मक़दस के बाद नस्ब किया था। सलाहुद्दीन अयूबी ने किबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और हर जंग के दौरान वो इस मिंबर को अपने साथ रखते थे ताकि फतह होने के बाद इसको मस्जिद में नस्ब करें। इस अलमनाक वाक़े के बाद ख्वाब गफलत में डूबी हुई उम्मत मुस्लिमा की आंखें खुल गईं और एक लम्हे के लिए वो बेदार हो गए और साने के तकरीबन एक हफ्ते बाद इस्लामी ममालिक ने मोतमर आलम इस्लामी OIC कायम कर दी। यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तामीर करदा इबादतगाह समझते हैं और इसे गिरा कर दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं, हालांकि वो कभी भी बजरिया दलील इसको साबित नहीं कर सके कि हैकल सुलेमानी यहीं तामीर था। यरूशलेम यहूदा नामी सिलसिला हायको में सतह मुर्तफा पर वाक़या है। ज़माने कदीम में सभी अवलीन इंसानी बस्तियां चश्मों, नदी नालों और दरियाओं के किनारे आबाद हुईं और यरूशलेम की बुनियाद भी इसी तरीके से रखी गई। 7-8 हजार साल पहले कुछ खाना बदोशों ने यरूशलेम में एक चश्मा दरियाफ्त किया जो आज नबा उमुद्दर्ज गेहोन स्प्रिंग कहलाता है। चुनाचे उन्होंने चश्मे के किनारे डेरे डाल दिए और यूं यरूशलेम की इंसानी तारीख का आगाज हुआ। 2400 कबल मसीह के लगभग इराक से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ फ़लस्तीन तशरीफ लाए। आप फिर तवील अरसा अर्ज़ फ़लस्तीन में मुकीम रहे। आपने चश्मे के नज़दीक एक टीले पर इबादतगाह भी तामीर फरमाई ताकि वहाँ नमाज पढ़ी जा सके। कुतुब तारीख में ऐसी इबादतगाह का तज़किरा नहीं मिलता, मगर कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में जिस दौर की मस्जिद अक्सा का तज़किरा किया गया वो यही इबादतगाह है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को एक रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा को जिसके गिर्द हमने बरकतें रखी थीं ले गया ताकि हम इसे अपने बाज निशान दिखा सकें। बेशक वही सुनने और देखने वाला है। कुरान करीम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अक़वाम आलम के इमाम सूरह अल बकरा आयत नंबर 124 और मुसलमानों का जद सूरह अल हज आयत नंबर 78 कहा गया है। यही वजह है कि जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत अबू तालिब रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई महसूस करने लगे तो एक रात हुक्म रब्बी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया इसरा बैतुल मक़दस ले जाया गया। मकसद ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई दूर की जा सके। अल्लाह ताला यूं अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी दिखाना चाहते थे कि वो कुफारे मक्का के मुकाबले में तन्हा नहीं है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में पहले मस्जिद हराम का जिक्र फरमाया गया। ये अहदीस की रूह से कुरान अर्ज पर पहली मस्जिद है जिसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के बाद असर नौ बनाया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि रूए अर्ज़ पर कौन सी पहली मस्जिद तामीर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने पूछा इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदुल अक्सा। मैंने दरियाफ्त किया इन दोनों मसाजिद की तामीर के दरमियान कितना वक्फा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 बरस। सही बुखारी। मेराज से वापसी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को यकीनन दूर की मस्जिद के मकाम से मुतला फरमाया होगा जो तारीख़ इस्लाम में मस्जिद अक्सा के नाम से मशहूर हुई। जब इसरा और मेराज पेश आया तो बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा मौजूद नहीं थी।
اللہ تعالیٰ نے معراج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر القا فرمایا کہ اس جگہ ایک مسجد موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 638 میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مقام پر ایک عارضی مسجد تعمیر فرما دی۔ اموی خلفاء کے دور میں اس مقام پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ اموی خلفاء ہی نے ٹیلے کے وسط میں گنبد قبۃ الصخرات بھی تعمیر کرایا۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی 16-17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے عبادت الہی فرماتے رہے۔ آخر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 تا 144 نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب اسراء و معراج ظہور پذیر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی میت میں مسجد اقصی کی جانب رخ فرما کر نماز ادا فرماتے رہے تو اس مسجد کا نام و نشان نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ نصارہ نے اس مقام کو کوڑا خانہ بنا رکھا تھا۔ یہ مقدس مقام بنی اسرائیل کے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اس حال تک پہنچا۔ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اس مقام کو پستی کے انتہا سے نکالا، دنیا بھر میں اعلیٰ عزت و احترام کا مسکن بنا دیا۔ مسلمانان عالم آج اس مقام کو حرم شریف کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتا ہے۔ یہ چشمہ نبا ام الدرج کے نزدیک واقع ٹیلہ ہے جس کا قطر 36 ایکڑ ہے۔ عبرانی بائبل کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی اور بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر چلے گئے۔ مصریوں نے جب بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ظلم کرنے لگے تو 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں واپس ارض فلسطین لے آئے۔ ان 400 برس کے دوران بنی اسرائیل میں بہت سی مشرکانہ عادات و خصائل پیدا ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور پیغمبروں سے سرکشی کرتے رہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے انہیں سزائیں دینے کے بعد معافی عطا فرمائی اور انہیں بار بار اصلاح احوال کا موقع دیتے رہے۔ بنی اسرائیل نے آخر یروشلم سمیت ارض فلسطین کی مختلف آبادیوں پر قبضہ کر لیا۔ عبرانی بائبل کی روح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حرم شریف یا ٹیمپل ماؤنٹ کے مقام پر عبادت گاہ تعمیر ہوئی جو ہیکل سلیمانی کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہیکل سلیمانی کا تذکرہ موجود نہیں، البتہ سورہ سبا کی آیت 12 اور 13 میں آیا ہے۔ کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، وہ جو چاہتے اس کے لیے بناتے، کلے مجسمے حوض کی طرح کے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ مسلمان تو یقین رکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد ابراہیمی کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا، مگر خود یہود و نصارہ میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ ایزریال فینکلسٹین اور نیل ایشر سلبرمن اسرائیل کے دو ممتاز اثریات دان ہیں۔ ان دونوں نے 2002 میں ایک کتاب The Bible Unearthed: Archaeology, A New Version of Ancient Israel and the Origin of its Sacred Texts لکھی۔ کتاب میں دعویٰ کیا کہ ہیکل سلیمانی یہود کی ریاست یہودا کے بادشاہ جوشیا نے تعمیر کرایا تھا۔ اس بادشاہ کا دور حکومت 649 قبل مسیح سے 609 قبل مسیح رہا، جبکہ عبرانی بائبل کی روح سے ہیکل سلیمانی 931 قبل مسیح تا 920 قبل مسیح کے مابین تعمیر۔ ان اسرائیلی ماہرین آثار قدیمہ کا دعویٰ ہے کہ جوشیا کے دور حکومت سے 300 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست اتنی دولت مند اور طاقتور نہیں تھی کہ وہ ہیکل سلیمانی جیسی بڑی عمارت تعمیر کر لیتی۔ 1971 سے 1967 شہر داؤد میں کھدائیاں کی گئیں۔ ماضی میں حرم شریف کے ارد گرد کا علاقہ شہر داؤد کہلاتا تھا۔ عبرانی بائبل کی روح سے اسے حضرت داؤد علیہ السلام نے آباد کیا۔ کیتھلین کینیون نے شہر داؤد میں کھدائیوں کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس علاقے میں ہیکل سلیمانی کے کوئی آثار نہیں ملے۔ یاد رہے کہ بابل کے بادشاہ بنو قدنصر نے 586 قبل مسیح میں یروشلم تباہ کر دیا تھا اور ہیکل سلیمانی میں ملیہ میٹ کر ڈالا تھا، اور پھر وہ تمام یہود کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ صرف بوڑھے یہودی ہی یروشلم میں مقیم رہے اور
39 قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ سائرس اعظم نے بابل فتح کر لیا۔ اس نے یہود کو واپس یروشلم جانے اور نیا ہیکل بنانے کی اجازت دے دی۔ دوسرا ہیکل 515 تا 537 قبل مسیح کے درمیان تعمیر ہوا۔ یہ بھی ہیکل سلیمانی کی مانند تھا۔ گویا شمون، ہسمونی اور ہیرود اول نے تیسرا ہیکل حرم شریف میں تعمیر کرایا، جو چوڑائی، لمبائی اور اونچائی میں زیادہ بڑا ٹیلہ تھا، اور یہ کہ اس ٹیلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں قلعے تعمیر ہوئے تھے۔ یہودیوں پر عذاب الہی 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے فارس حکمران دارالسوم کو شکست دی تو ارض فلسطین رومی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 66 میں علاقے کے یہود نے رومی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دی، جو 4 برس تک جاری رہی۔ اپریل 70 میں مستقبل کا رومی بادشاہ شہزادہ ٹائٹس کثیر فوج لیے یروشلم آ پہنچا۔ اس نے پونے 5 ماہ شہر کا محاصرہ کیے رکھا، آخر شہر پہ قبضہ کر لیا اور اسے ملیہ میٹ کر ڈالا۔ یوں دوسرا ہیکل بھی تباہ ہو گیا۔ اس کی صرف کچھ دیواریں ہی کھنڈرات کی صورت میں باقی رہ گئیں۔ عیسائی علماء کے نزدیک یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم و ستم کیے تھے۔ اسی گناہ کی پاداش میں خدا تعالیٰ نے رومی فوج کے ہاتھ یہودی قوم کو تتر بتر کر کے برباد کر ڈالا۔ مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کر کے حرم شریف کے مقدس حیثیت بحال کر دی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد از سر نو تعمیر کی گئی اور صخرہ مشرفہ کو بھی 4 دیواری میں محفوظ کر دیا گیا اور ان کو ترقی کے مواقع فراہم کیے۔ 20ویں صدی میں یہود دوبارہ دنیا میں اہم ترین قوم بن کر ابھر آئے۔ اس حیرت انگیز کایا پلٹ نے کئی وجوہ کی بنا پر جنم لیا، مثلاً مغربی دنیا میں سیکولر مت کا پھیلاؤ، یہود کا بینکاری اور سرمایہ دار بن جانا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں خوب ترقی کرنا، اور مغربی حکمرانوں کو یہ باور کرانے میں کامیابی کہ قیام اسرائیل سے بائبلی پیشن گوئیاں پوری ہو سکیں گی۔ اب معاشی اور عسکری طور پر طاقتور بن کر اسرائیلی حکمران مسلمانوں کے احسان فراموش کر چکے ہیں۔ وہ ٹیمپل ماؤنٹ پہ مسجد اقصیٰ، گنبد سقراط اور دیگر اسلامی تعمیرات شہید کر کے تیسرا ہیکل بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اگر امت مسلمہ خواب غفلت سے نہ جاگی، مسلمان بدستور باہمی اختلافات کے شکار اور آپس میں لڑتے رہے، تو انتہا پسند اسرائیلی حکمران اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہود کے مذہبی علماء کا دعویٰ ہے کہ مسلمان اب اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے امت وسط نہیں رہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143۔ جبکہ بنی اسرائیل نیکی و حق کی راہ اختیار کر کے دوبارہ خدا تعالیٰ کی چہیتی قوم بن چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔